ویلکم بیک ٹو دو رائے۔ بلوچستان میں دہشت گردی کا ایک اور واقعہ اور درگاہ شاہ نورانی میں درجنوں ہلاک۔ جناب یہ جو شرائنز پہ اٹیک کا سلسلہ ہے نا جی، یہ یہ جو آپ کا ملٹری آپریشن شروع ہوا تھا نا یہاں پہ نارتھ وزیرستان میں، اس کے بعد تقریباً کوئی 2010 میں یہ سلسلہ شروع ہوا تھا اور 2013 فروری تک میرا خیال 6 یا 7 شرائنز پہ پنجاب میں اٹیک ہوا ہے۔ ایک عبداللہ شاہ غازی کے مزار پہ بھی اٹیک ہوا ہے، وہ میرا خیال 2011 میں یا 2012 میں ہوا ہے۔ اس کے بعد جو لاسٹ اٹیک ہوا ہے نا وہ 2013 میں ہوا ہے شکارپور سندھ میں، اور وہ مزار کا نام مجھے یاد نہیں ہے، میں بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، لیکن یہ ہے جی ان کا نام ہے غازی غلام شاہ، درگاہ غازی غلام شاہ جی، ادھر ہی ہوا۔ 2013 فروری میں یہ اٹیک ہوا ہے، اس کے 3 سال بعد یہ ایک شرائن پہ اٹیک ہو رہا ہے۔ ٹھیک، یہ جو پرزیوم کیا جاتا ہے نا، پرزیوم یہ کیا جاتا ہے کہ وہ جو 3 سال کے جو اٹیکس ہیں نا 2010 اور 2013 کے درمیان، وہ تو طالبان کے ان ریمننٹس نے کیے تھے جو باہر نکل کے آ رہے تھے ملٹری آپریشن سے، ساؤتھ کی طرف ٹریول کر رہے تھے، انہوں نے یہ اٹیکس کیے تھے۔ لیکن یہ اب اگر یہ کلیم مان لیا جائے داعش کا کہ یہ اٹیک انہوں نے کیا ہے، تو یہ فریش ریکروٹس اور فریش آرگنائزیشن کے ذریعے اٹیک شروع ہوا ہے شرائن پہ۔ یہ 2016 اب یہ نومبر آ گیا ہے، 2016 نومبر میں اٹیک ہو رہا ہے، اور خدا نہ خواستہ یہ مزید اٹیک، آئی تھنک ویل ہیو ٹو بی آن الرٹ۔ بات یہ ہے جناب کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ گروپ کون سا ہے اور کیسے ہے اور اس میں فریش ریکروٹس ہیں کہ نہیں، ہمیں زیادہ آسانی ہوتی ہے جب ہم کہیں کہ جی یہ ایک تنظیم ہے، کلادم تنظیم ہے اور یہ ریاست پاکستان کو اوور تھرو کرنا چاہتی ہے۔ ہمیں آسانی ہوتی ہے کہ ہم کہیں کہ بلوچستان میں یہ جو کچھ تنظیمیں یہ علیحدہ ہونا چاہتی ہیں، لیکن جب ہم بات کرتے ہیں فرقہ واریت پہ، جب ہم بات کرتے ہیں سیکٹیرینزم پہ، تو جب ہم کسی کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں تو ہماری طرف وہی انگلیاں اٹھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے آپ اس بارے میں بات کرنا نہیں چاہتے، آپ کی سیاسی جماعتیں بھی نہیں بات کرنا چاہتی ہیں، آپ کے جو کچھ تجزیہ کار ہیں جو کچھ علاقوں سے تعلق رکھتے ہیں وہ بھی اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے۔ لیکن ہمیں اس بات کو اگر جناب بات پوری اوپنلی اس پہ بات کر رہے ہیں، لیکن یہ جو آگ لگی ہوئی ہے شام میں، عراق میں، لیبیا میں، یمن میں، پاکستان اس سے تھوڑا سا مختلف ہے اس حد تک کہ آپ کی جو عوام ہے، آپ کے جو لوگ ہیں، انہوں نے یہ پہچان لیا ہے کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ ایک بیماری ہے، بیرونی بیماری ہے، ایز ان فنڈنگ جو ہے اس کی وہ باہر سے آتی ہے، لیکن ریکروٹس آپ کے اپنے اور آپ کے لوگوں میں سے ہیں، تو اس سے لڑیں، اس کا مقابلہ کریں۔ سب سے بڑی نشانی تو اس کی یہ ہے نا کہ یہ جو سیکٹیرین گروپس ہیں یہ فرنچ کے گروپس ہیں، یہ مین سٹریم کے گروپس نہیں ہیں، پولیٹیکلی بھی مین سٹریم کے نہیں ہیں، سوشلی بھی مین سٹریم کے نہیں، لیکن میں فرنچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ لیکن میں اس پہ اختلاف اس حد تک کروں گا کہ ان کو ووٹ شاید نہ پڑے، لیکن جہاں تک ان کی ایکسیپٹنس ہے آپ کی سیاسی جماعتوں میں جو اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے وہ تو مین سٹریم کی طرف آتے جا رہے ہیں۔ وہ تو دیکھیں نا، جو جن کی بات آپ کر رہے ہیں نا اہل سنت والجماعت کی، جو جھنگ میں ووٹ جن کو پڑتا ہے وہ ایک خاص مخصوص صورتحال کی وجہ سے، اور وہاں پر وہ مسلم لیگ کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کے ساتھ ملا کے ان کے سیٹ جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ نہیں جناب، آپ اگر ویسی تحریک نفاذ جعفریہ کو دیکھ لیں کراچی میں، آپ اگر اس جماعت کو دیکھ لیں جنوبی پنجاب میں، آپ اگر جنرلی ان سارے سیکٹیرین گروپس کو دیکھ لیں تو یہ ایک لمیٹڈ ٹو سرٹن ایریاز نہیں ہیں۔ ان کا ایک جو امبریلا آرگنائزیشن بھی تھا 2013 کے انتخابات میں، انہوں نے ہر ایک صوبے میں انتخاب لڑا تھا۔ آپ یا تو اس بیماری کو ابھی روک سکتے ہیں یا 10 15 20 سال بعد آپ کو بھی یہاں سے بشار اسد نظر آ رہا ہوگا اور یہاں سے آئسس نظر آ رہا ہوگا، ان کے نام ابھی سے ہی امپورٹ ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی مین سٹریم سوسائٹی کبھی بھی جھکاؤ ان کا سیکٹیرین گروپس کی طرف نہیں رہا، مین سٹریم سوسائٹی کا نہیں رہا۔ لیکن میرا خیال ہے ایک شاید ہو پاسبلٹی ہے کہ ہر جگہ پہ آپ کو مل جائیں 200 300 400 ووٹ مل جائیں، لیکن آپ اس حد سے زیادہ کا ووٹ نہیں پڑ لیکن سکتا۔ آپ اس حد تک اس بات کو بڑھنے کیوں دے رہے ہیں کہ جی جب تک مین سٹریم سوسائٹی کا ہم امتحان نہیں لیں گے تو کچھ بھی نہیں کریں گے۔ ویسے صورتحال جو ہے یہ صورتحال ایسے بننے نہیں دینی چاہیے کہ آپ کو زیرو ٹالرنس وائلنس کی طرف شو کرنا چاہیے، اور یہ ریاست کو اور حکومت کو چاہیے کہ ان کمیونٹیز کے درمیان جو پہلے ٹریڈیشنلی انٹریکشن ہوا کرتا تھا
اور بڑے بڑے پیمانے پہ پیسفل انوائرمنٹ پہ انٹریکشن ہوا کرتا تھا. وہ انوائرمنٹ وہ انٹریکشن فیسیلیٹیٹ کریں آپس میں, پھر سے آپ بات کریں, امن کی بات کریں, تاکہ یہ جو فرنج گروپس ہیں یہ فرنج گروپس ہی رہیں. لیکن اس میں ایک اور مسئلہ ہے, اس میں مسئلہ یہ بھی ہے کہ آپ نے ایک موڈس آپرینڈی بنا دیا ہے کہ جی ان کو آپ بار بار پابند کر دیں, ان کو ریسٹرکٹ کر دیں, ان کو پروہیبٹ کر دیں. ہم نے بہت بات کر لی, لیکن ہمیں وہ بھی ذرا تھوڑی سی بات کر لینی چاہیے. جو بلوچستان میں جو پرسان حال کوئی نہیں ہے ان کا, وہ جو بلاسٹ ہو گیا اس کے بعد نہ میڈیکل فیسلٹی ہے سوری کوئی میڈیکل فیسلٹیز وہاں نہیں ہے. دور دور تک اس علاقے میں وہ جہاں درگاہ ہے, درگاہ کے دور دور اس کے ریڈیس میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے. جو ابھی صورتحال بنی ہے وہ آرمی کی میڈیکل ٹیمز وہاں پہنچی ہیں, کیونکہ آرمی میرا خیال ہے انوائرنز میں کہیں موجود تھی اور انہوں نے اپنی میڈیکل ٹیمز وہاں بھیج دیں. اس کے علاوہ 4-5 گھنٹے لگا کے کراچی سے جو ایمبولنسز ہیں وہاں پہنچی ہیں. اب 4-5 گھنٹے لگا کے جب ایمبولنس وہاں پہنچے گی اور 4-5 گھنٹے لگا کے واپس ہاسپٹل پہنچائے گی مریض, تو آپ مجھے بتائیں گے بیچارہ کو بچنے کے کتنے چانسز ہوں گے؟ نہیں, اس پہ ہم نے پچھلے سیگمنٹ میں بھی بات کی تھی, اور اس پہ میں پوری طور پہ اتفاق کرتا ہوں کہ بلوچستان کو آپ جن چشموں سے دیکھتے ہیں آپ شاید کسی اور صوبے کو نہیں دیکھتے. ادھر جس طرح حملہ ہوتا ہے, ادھر جس طرح کے اس طرح کے دہشت گردی کے واقع ہوتے, اگر کسی اور صوبے میں ہوئے ہوتے تو آپ کی جو میڈیا کی بھی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے, آپ کی جو پالیسی میں بھی جو جگہ ہوتی ہے, وہ بالکل ہی ایک مختلف معیار سے سمجھا جاتا ہے. آپ نے اس صوبے کو بالکل ہی چھوڑا ہوا ہے ان فورسز پہ, تنگ اور سڑکیں, جی ایمبولنس گزرنا مشکل ہو گیا وہاں سے یار, پہنچنا 4-5 گھنٹے لگا کے ایمبولنس چھوٹی چھوٹی تنگ روڈوں سے گزر کے وہ اس جگہ تک پہنچے. میرا خیال ہے کچھ ایسا بھی فاصلہ ہے جو پیدل طے کرنا پڑتا ہے جہاں روڈ ہے ہی نہیں اس درگاہ تک پہنچنے کے لیے. تو آپ دیکھیں نا اس قصبہ پرسی کی حالت میں اگر دہشت گردی بھی آپ کو فیس کرنی پڑ رہی ہو اور مسلسل فیس کرنی پڑ رہی ہو, تو میرا خیال ہے بڑی ہی تکلیف دہ, بہت دردناک صورتحال ہے. جہاں بات یہ ہے کہ عام طور پہ جو ہر پاکستانی کو کچھ مسائل کا جو سامنا کرنا پڑتا ہے, اس کو اگر آپ 10 گنا بھی بڑھا دیں تو آپ کو وہ صورتحال بلوچستان میں ملتی ہے. آپ اسی معیار سے بلوچستان کو دیکھیں جس طرح آپ باقی صوبوں کو دیکھتے ہیں. یہ اس کا دہشت گردی کا بھی وہی حال ہے, اس کی جو صحت میں جو حکومت اس کو ترجیح دیتی ہے اس کا بھی وہی حال ہے, تعلیم کا بھی وہی حال ہے. اس صوبے کو آپ ذرا واپس ترجیح دیں, اہمیت دیں, مین سٹریم میں واپس لائیں. اگلے حصے میں اب بات کریں گے پاکستان میں چائلڈ مورٹیلٹی ریٹ جو ہے وہ تشویشناک حد تک پہنچ گئی, اس کا خاتمہ کس طرح کیا جائے. رہیے گا ہمارے ساتھ. السلام علیکم. پروگرام دو رائے کے ساتھ میں ہوں اسد رحیم خان اور میرا ساتھ دیں گے عمر فاروق. آج اور ابھی دو رائے میں بلوچستان میں ایک اور دہشت گردی کا واقعہ, درگاہ شاہ نورانی میں درجنوں افراد ہلاک اور بے تحاشا زخمی. دوسرے حصے میں بات کریں گے پاکستان میں بچوں کی شرح اموات تشویشناک حد تک پہنچ گئی, صحت کا شعبہ حکومتی ترجیحات میں اپنی جگہ کیوں نہیں بنا سکا. آخر میں بات کریں گے شربت گلے کی واپسی, کیا پاک افغان کشیدہ تعلقات کا ایک اور حوالہ بن گئی. جناب, بلوچستان پھر دہشت گردوں کے نشانے پہ آ گیا, اور مجھے جو افسوس بھی ہوتا ہے اور تھوڑا بہت غصہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کو کچھ دیر سے یہ پتہ ہے کہ بلوچستان میں اس طرح کی ویکنسز کہاں ہیں, کس طرح ہیں, کیسے ہیں, اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ وہاں فرقہ وارانہ جو یہ ساری تنظیمیں ہیں یہ کس طرح گھوم پھر رہی ہیں اور ان کے سفر پہ کوئی پابندی نہیں ہے. لیکن جب اس طرح کا حملہ بھی ہوتا ہے اس کا نیوز سائیکل شاید اگلے 3-4 دن تک چلے گا اور وہ بھی بات پھر ختم ہو جائے گی. صحیح بات ہے, صحیح بات ہے. اچھا, ویسے میں ایک چھوٹی سی خبر آج رائٹرز نے جاری کی ہے, اس کو میں پڑھا تھا. 4 پیراگرافس ہیں سٹوری میں, لیکن میرا خیال ہے بڑی میننگ فل یہ سٹوری ہے. ایک تو یہ اس میں یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو داعش ہے انہوں نے ذمہ داری قبول کر لی ہے اس اٹیک کی, جی. اور دوسری بات جو وہ یہ بتا رہے ہیں کہ یہ جو شرائن جس پہ اٹیک ہوا ہے یہ شیعہ شرائن ہے, اور اس کو نہ صرف یہ کہ زائرین جو ہیں وہ پورے بلوچستان سے, سندھ سے اور کراچی سے وزٹ کرتے تھے, بلکہ ایران سے بھی وزٹ کرتے تھے. ٹھیک.
تو وہ جو انیشیل انڈیکیشنز نظر آ رہی ہیں نا وہ اس طرح کی نظر آ رہی ہیں کہ جیسے کوئی بین الاقوامی اکھاڑا پاکستان کو بنانے کی کوشش، یعنی داعش ایک بین الاقوامی تنظیم دہشت گردی کی، اور دوسری بات یہ کہ وہ اٹیک ایسے جگہ پہ کر رہی ہے، اتنے ریموٹ ایریا میں کر رہی ہے جہاں پر سیکیورٹی فورسز کا پہنچنا بھی مشکل نظر آ رہا ہے. آپ کے ایمبولنسز 4 گھنٹے بعد پہنچے کراچی سے، وہاں پر داعش کے حملہ کر رہی ہے. اور یہ میرا خیال ہے بڑی خطرناک بات ہے کہ ان کا نیٹ ورک، اگر یہ ان کی بات صحیح تسلیم کر لی جائے کہ یہ انہوں نے ہی اٹیک کیا ہے تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ ان کا نیٹ ورک جو ہے وہ خاصا ایکسپریڈ کر گیا ہے پاکستان. میں اس پہ تھوڑا سا اس حد تک اختلاف کروں گا کہ اس طرح کی جو جماعتیں ہیں وہ بہت دیر سے ہیں، اب کیونکہ ان کو داعش کا برانڈ نیم مل گیا ہے تو وہ اس برانڈ نیم کو استعمال کر رہی ہیں. مسئلہ کیا ہے جناب؟ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے، ہمارا دشمن سرحدوں پہ کھڑا ہے، دشمن آپ کا سرحدوں پہ کھڑا نہیں ہے، دشمن آپ کے صفوں میں ہے. اور آپ کی ہر ایک بڑی سے بڑی سیاسی جماعت نے چند ووٹوں کی قیمت ان لوگوں کی جانوں کو اسی پہ قربان کر دیا، اور ان سارے سیکٹیرین گروپس کے ساتھ انہوں نے اتحادیں کی ہیں، اور انتخابات سے پہلے یہ اتحاد کرتے ہیں ان لوگوں کے ساتھ. تو کہنا یہ چاہیے کہ پولیٹیکل لیڈرز کا تو یہ ذمہ داری اس وقت بالکل بنتی ہے، لیکن یہ جو بین الاقوامی تنظیم کا اس میں جمپ ان کرنا ہے نا، وہ آپ کی وہ بات بھی درست ہے کہ یہ ایگزسٹنگ پول سے ہی ریکروٹمنٹ کر رہے ہیں. ایگزسٹنگ پول سے جی، بین الاقوامی تنظیم کا اگر جمپ ان کرنا بھی ہے تو وہ لوکل دہشت گردوں کے ذریعے ہوتا ہے، وہ لوکل گروپس کے ذریعے، لوکل نفرتوں کے ذریعے. جو ایکسپرٹس بتا رہے ہیں نا وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جس پول سے القاعدہ ریکروٹ کرتی تھی پاکستان کے اندر، کیونکہ القاعدہ اب چلی گئی ہے لو پروفائل میں، ان کے لیڈرز مر گئے، کچھ انڈر گراؤنڈ چلے گئے، تو ہائی پروفائل آرگنائزیشن اب داعش کے نام پہ ایگزسٹ کرتی ہے، نام انہوں نے تبدیل کر دیا. اور یہ وہ بڑا جیسے کہتے ہیں نا اٹریکٹیو آپشن پرووائڈ کرتی ہے داعش پاکستان میں. جو ملیٹنٹس اور جو دہشت گرد جو ایگزسٹنگ پول ان کا ریکروٹ ایگزسٹ کرتا ہے، ان کے لیے بہت اٹریکٹیو آپشن ہے کہ آپ ان کو جوائن کریں اور ٹیررسٹ ایکٹیویٹی، سیکٹیرین کلنگ میں شامل ہو جائیں. لیکن یہ سلسلہ آپ کو اب 1985 اس سے بھی پہلے سے سلسلہ یہ اب آپ کو ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ جو جماعتیں یہ بار بار اپنا نام تبدیل کرتے ہیں، اور میں اتفاق کروں گا کہ اب ان کو بین الاقوامی برانڈ نیمز بھی مل گئے، اب وہ بین الاقوامی برانڈ نیمز بھی استعمال کر رہے ہیں. مسئلہ کیا ہے جناب؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو صوبہ ہے یہ کوئی معمولی سا صوبہ نہیں ہے. آپ اس کو اب سی پیک کی نظروں سے دیکھ رہے ہیں، یہ 44% آپ کی زمین ہے. آپ اس کو صرف ایک چینی سڑک کے ساتھ ایکویٹ نہیں کر سکتے، اس میں ساری بلوچ قوم ہے، اس میں بے تحاشا بہت زیادہ سٹیک پہ ہے، بہت زیادہ سٹیک پہ. آپ علیحدگی پسندوں کے پیچھے جب جاتے ہیں، آپ ضرور جائیں، اگر بات میں مکمل کر لوں، علیحدگی پسندوں کے پیچھے آپ جاتے ہیں، فرقہ واریت پھیلانے کے پیچھے ایک دم سے جو معیار ہے، جو سٹینڈرڈ ہے، وہ تبدیل ہو جاتا ہے. میں آپ کو اور وہ جو پچھلے پروگراموں میں بھی دکھایا تھا اور پھر سے دکھا دوں گا کہ جی اسی ایک میپ پہ آپ کو نظر آتا ہے، اسی سڑک پہ بے تحاشا جس طرح کے حملے کیے. یہ آپ دیکھ لیں جناب کہ اسی ایک سڑک پہ آپ کو وہ بس نظر آ رہی ہے جس میں آپ نے جس طرح کہا کہ وہ مسافر ہوتے ہیں، وہ انہی شرائنز پہ جایا کرتے ہیں، اس پہ مستقل حملے ہو رہے ہیں. کیا آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہماری ایجنسیوں کو اس خبر کا نہیں پتہ؟ ان کو پتہ ہے جناب. دیکھیں نا یہ اتنا ریموٹ ایریا تھا، اتنا یعنی یہ کراچی سے 150 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے یہ درگاہ جو ہے، اور اس تک پہنچنا جو ہے وہ مطلب اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایمبولینس بھی 4 گھنٹے بعد وہاں پہنچی ہیں. ایمبولینس 4 گھنٹہ گزر گیا، اس کے بعد ایمبولینس وہاں پہنچنا شروع ہوئی ہیں. جو دکھ کی بات ہے نا، جو بہت دکھ کی بات ہے کہ بلوچستان کی گورنمنٹ نے ریکویسٹ کی ہے سندھ گورنمنٹ سے اور فیڈرل گورنمنٹ سے کہ آپ ہمیں فیسلٹیز پرووائڈ کریں، ورنہ ڈیتھ ٹول اور اوپر چلی جائے گی. وہ ٹھیک ہو گیا، نہ ہاسپٹل پہنچانے کا کوئی ذریعہ ہے، نہ ایمبولینسز ہیں، نہ ہیلی کاپٹرز ہیں، کچھ نہیں ہے. یہ بلوچستان کے یہ تو بلوچستان کے مسائل کی بات ہو گئی کہ جی ریموٹ ایریا، انڈر پاپولیٹڈ ایریا، اس میں ہسپتال بہت دور دراز ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ بلوچستان کے قدرتی مسائل ہیں اور اس حکومت اور ماضی کی حکومتوں کی نیگلیجنس کا ایک نتیجہ ہے. لیکن جب آپ ان گروپس کے جو فرقے کو ایک اور فرقے کے خلاف اکساتے ہیں،
وہ جب فورس اسکیجول میں آ جاتے ہیں لیکن اس کے باوجود آپ ان کو الیکشن لڑنے دیتے ہیں, آپ ان کو جنوبی پنجاب میں تماشا کرنے دیتے ہیں, آپ ان کو سارے کراچی میں پھرنے دیتے ہیں, اس کا کیا حل ہے جناب؟ اس سے کوئی لنک نہیں ہے. تو اگر بلوچستان میں ہسپتال دور دراز ہے بالکل ٹھیک, لیکن آپ یہ ہمیں نہیں بتا سکتے کہ آپ ان لوگوں پہ کوئی پابندیاں لگا رہے ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کی یہ جو نیچے نیلی پیلی پٹیاں چل رہی ہوتی ہیں یہ پھر کالی اور سفید ہو جاتی ہیں سوگ میں کہ جی چلیں اب سوگ مناتے ہیں. اب سوگ نہ منائیں, آپ کوئی فوری اقدامات لیں. سب کو پتہ ہے لوگوں کا نام کیا ہے, ان کے جھنڈے کیا ہیں, ان کی جماعتیں کیا ہیں. میرا خیال ہے یہ جو جذبات جن کا آپ اظہار کر رہے ہیں, میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ لوگوں کے اس وقت جذبات ہیں. اور وہ بیورو چیف کوئٹہ جو ڈان نیوز کے ہیں وہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام جناب. سر یہ بتائیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے بلوچستان کی گورنمنٹ کے پاس کوئی فیسلٹیز ہیں اس ساری صورتحال سے نمٹنے کے لیے یا بالکل نہیں ہیں؟ دیکھیں اگر اوورآل آپ بلوچستان کی بات کریں, میرے خیال میں جو صحت کی سہولتیں ہیں ان کی حالت تو انتہائی ابتر ہے. آپ شاہ نورانی ضلع لسبیلا کو تو چھوڑے, وہ تو انتہائی دور افتادہ دشوار گزار راستے ہیں, انتہائی پسماندہ علاقہ ہے. اگر بلوچستان میں آپ کوئٹہ شہر جو بلوچستان کا دارالحکومت ہے, یہاں پہ صورتحال یہ ہے سول اسپتال ہو یا بی ایم سی اسپتال ہو, یہاں پہ 2 بجے کے بعد آپ کو سینئر ڈاکٹر نہیں مل سکتا ہے. پورے صوبے میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ ایک فنکشنل سی ٹی اسکین یا ایم آر آئی مشین نہیں ہے. آپ اسپتال میں چلے جائیں وہاں پہ میڈیسن نہیں ہے. انتہا صورتحال جو ہے وہ انتہائی خراب ہے. باوجود اس کے کہ موجودہ جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس بجٹ میں 21 ارب روپے محکمہ صحت کے لیے مختص کیے گئے ہیں. اب اگر اچھا علی شاہ صاحب یہ بتائیں کہ کوئی سروائیورز, سارے سروائیورز کو کراچی لے کے جایا جا رہا ہے یا کچھ کو کوئٹہ بھی لایا جا رہا ہے؟ نہیں, وہ ظاہر علاقہ جو ہے وہ کراچی کے قریب ہے تو ان کو کراچی ہی شفٹ کیا جا رہا ہے. جو کم زخمی ہیں وہ ہب پہنچائے جا رہے ہیں, جو شدید زخمی ہیں ان کو کراچی لایا جا رہا ہے. کراچی میں بھی اسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کر دی گئی ہے. لیکن یہ جو علاقہ ہے یہ انتہائی دور افتادہ علاقہ ہے, اب رات کا اندھیرا بھی ہے. پہلے جب یہ دھماکہ ہوا وہاں پہ جو امدادی کارکن تھے 500 لوگ اس کے اندر موجود تھے جب وہاں پر یہ دھماکہ ہوا. جو ایدی ذرائع ہیں یا امدادی کارکن ہیں یا جو لوکل ایڈمنسٹریشن ہے ان کا یہ کہنا ہے کہ اس دھماکے کے نتیجے میں 43 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ 100 کے قریب زخمی ہیں. ان میں 50 یا 60 جو ہے وہ شدید زخمی ہیں جن کو اس وقت کراچی منتقل کیا جا رہا ہے. اس دھماکے کے فوراً بعد جو علاقے کے لوگ تھے انہوں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو امدادی کاروائیاں تھی اس میں حصہ لیا. جو ایمبولینسز تھے وہ کئی گھنٹوں کے بعد وہاں پہ پہنچے. جو ضلع انتظامیہ کے افسران تھے وہ بھی کافی دیر کے بعد وہاں پہ پہنچے. تو بلوچستان میں 21 ارب روپے تو آپ نے صحت کے لیے مختص کیے ہیں, لیکن اگر آپ کے صوبائی دارالحکومت میں یہ سچویشن ہے تو آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ایک دور افتادہ پسماندہ اور دور جو علاقہ ہے اس میں کیا صورتحال ہوگی. بلوچستان میں تعلیم ہو یا صحت کوئی پرسانحال ان کا یہاں پر نہیں ہے. جناب علی شاہ صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا. جناب صورتحال تو انہوں نے واضح کر دیا. بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک لے لیتے ہیں, اس کے بعد واپس آ کے بات کرتے رہیں گے. وقفے کے بعد رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. پاکستان میں بچوں کی شرائع اموات تشویشناک حد تک پہنچ گئی. اس پہ ہمارے ساتھ بات کریں گے احتشام اکرم صاحب جو پلینیریم انٹرنیشنل کے ڈائریکٹر ہیں اور پبلک ہیلتھ سیکٹر سے بھی تعلق رکھتے ہیں. جی احتشام صاحب ویلکم. جناب احتشام صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ جو تشویشناک حد تک پہنچ گئی ہے پاکستان میں چائلڈ مورٹیلٹی, اس کے فوری اقدامات حکومت کیا لے سکتی ہے؟ دیکھیں اس میں جو بہت امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ گورنمنٹ کو دیکھنے والی ہے کہ ان کے جو پرائمری ہیلتھ کیئر پروگرامز ہیں ان کو وہ اسٹرانگ کرے. ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ جو ہیلتھ کے اندر ایک تو پہلے ہی منیمم انویسٹمنٹ ہے, اور جو انویسٹمنٹ ہو بھی رہی ہے جو گورنمنٹ اس کے اوپر ایکسپینس کر بھی رہی ہے وہ جا رہا ہے ٹرشری ہیلتھ کیئر کو. ٹرشری ہیلتھ کیئر میں مثال کے طور پہ جو اربن ایریاز کے اندر
DHQs ہیں, ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹلز ہیں, ٹیچنگ ہاسپٹلز ہیں, یہ چیزیں ہیں. جبکہ یہ جو بچوں کی شرح اموات ہیں, یہ اس کا میجر کنٹریبیوٹر جو ہے وہ ہمارے جو رورل پاپولیشنز ہیں وہ ہیں. اور وہاں پہ جو ہمارا جو بنیادی صحت کا نظام ہے وہ اپنی جگہ موجود ہونے کے باوجود اتنا فعال نہیں ہے, اس کے اوپر گورنمنٹ کا فوکس نہیں ہے. اس میں ایک میجر ایشو جو ہے وہ یہ کہ دیکھیں ہر بچہ جو کسی گاؤں یا دیہات میں بیمار ہو رہا ہے یا موت کے منہ میں جا رہا ہے, وہ شہر تک یا ڈاکٹر تک اس کی رسائی ممکن نہیں ہے. اس کے لیے دنیا میں یہ پالیسی اپنائی جا رہی ہے کہ آپ کمیونٹی لیول کے ہیلتھ ورکرز کو ایڈریس بنائیں. فارچونیٹلی پاکستان کے پاس بہت اچھا تگڑا نیٹ ورک ہے لیڈی ہیلتھ ورکرز کا, کمیونٹی مڈ وائفز کا. لیکن یہ 2010 کے بعد جب 18ویں ترمیم ہوئی ہے اور یہ ہیلتھ کا سبجیکٹ ڈیوالو ہوا ہے, اس کے بعد جو ہے یہ پروگرام ایک سٹینڈ سٹل پہ آ گئے. ان کے اوپر انویسٹمنٹ نہیں ہوئی کیونکہ یہ پروگرام بیسکلی فیڈرل منسٹری کے پاس پہلے تھے. ابھی جب یہ ڈیوالو ہوئے ہیں تو جو صوبائی حکومتیں ہیں وہ ان کو فوکس اتنا نہیں کر پا رہی. اس میں سیلریز کا ایشو ہے, بجٹ کے کنسٹرینٹس ہیں. لیکن یہ ایک میجر جو ہے جو سہولیات تک رسائی ہے ان بچوں کی اموات کو سے بچنے کے لیے, وہ ان جو پرائمری ہیلتھ کیئر سسٹم ہے اس کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں ایک فوکس چاہیے. ہماری جو پروونشل لیول پہ جو یہ صحت کا نظام گیا ہے, اس کے بعد پروونشل لیول پہ کوئی میجر پالیسیز ہی نہیں ہے. دیکھیں کوئی بھی حکومت جب آتی ہے تو وہ اپنی ڈائریکشنز کو کسی پالیسی کے تحت لوگوں کو بتاتی بھی ہے اور طے کرتی ہے اور پھر اس کی طرف قدم بڑھاتی ہے. یہاں پہ ہمارے ہاں ابھی مطلب ہیلتھ ان اوور آل بھی اس کے اوپر کم فوکس ہے, اور پھر اس کے اندر جو ہے بچوں کی اموات کا بھی معاملہ اس طرح سے ان ایڈریس رہا ہے. جو ایگزسٹنگ سسٹم ہے بس اسی کے ساتھ تھوڑا سا چل رہے ہیں اور چل کے اس کو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن اس طرح سے یہ معاملہ طے نہیں ہو پائے گا کیونکہ پہلے ہی ہم کافی وقت جو ہے اس سلسلے میں گوا چکے ہیں. اور دوسری ٹیکنیکل جو ایک اور امپورٹنٹ بات ہے کہ بچوں کی یہ جو شرح اموات ہے 5 سال کے بچوں میں مثلا یہ 4 لاکھ سے اوپر سالانہ ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہیں. اب ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ بتائیں ابھی ہم کتنا کرتے ہیں اس بچوں کی شرح اموات کی روک تھام کے لیے, ہم خرچ کتنا کرتی ہے گورنمنٹ اس سارے؟ دیکھیں ابھی نیشنل ویژن میں انہوں نے $3 جو ہے اس کو ٹارگٹ کیا ہے نیشنل ہیلتھ ویژن کے اندر, کو انکریز کریں گے 3% آف دا GDP تک لے کر جائیں گے. جبکہ جو WHO کی ریکمنڈیشنز ہیں جو عالمی ادارہ صحت کی وہ 11% آف دا GDP ہے کہ اتنا صحت پہ خرچ کیا جانا چاہیے. تو ہمارے ہاں دوسری کمپیٹنگ پرائرٹیز ہیں ٹھیک ہے, لیکن مطلب ابھی بھی ٹارگٹ جو ہے وہ کافی لو ہے. 2.1% آف دا GDP از آلموسٹ بینگ اسپینٹ آن ہیلتھ. ڈاکٹر صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ جو گلوبل ایکشن پلان ہے آن نمونیا اینڈ ڈائریا, اس میں یہ پتہ چلا ہے کہ پاکستان میں کوئی امپروومنٹ نہیں آئی اور وہ چائنا اور صومالیہ کی فہرست میں پایا جاتا ہے. اس پہ آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں میں ابھی آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ پاکستان میں سالانہ 4 لاکھ سے زیادہ بچے جو ہے وہ 5 سال کی عمر کو پہنچنے سے پہلے ہی موت کا شکار ہو جاتے ہیں. تو اس سے تو آپ امیجن کر لیں کہ یہ ہمارے ہاں اس کا ڈیزیز اس کا برڈن کتنا ہے اس چیز کا. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ دیکھیں چائلڈ مورٹیلٹی کا جو ایک میجر کنٹریبیوٹر ہے وہ ہے نیو نیٹل مورٹیلٹی. ٹھیک ہے, نیو نیٹل مورٹیلٹی ہوتی ہے ودن 28 days ڈیتھس آف دا چلڈرن. ہمارے جتنی انٹروینشنز پہلے فوکس کی گئی ہیں وہ پرائمریلی چائلڈ ہیلتھ کی طرف چلی گئیں, نیو نیٹل مورٹیلٹی کو کیا گیا. اب ایک چیز جو 2/3 کنٹریبیوٹ کر رہی ہے آپ کی مورٹیلٹی فگرز کو, اگر آپ اس کو فوکس نہیں کر رہے, اس سے متعلقہ انٹروینشنز کو فوکس نہیں کر رہے, تو اس سے جو ہے وہ امپروومنٹ کی توقع تو ایک لمیٹڈ بہت محدود امپروومنٹ ہو سکتی ہے, اس سے زیادہ امپروومنٹ نہیں آ سکتی ہوگی. بالکل ٹھیک. احتشام اکرم صاحب بہت شکریہ شو میں شامل ہونے کا, اپنا وقت دینے کا. جناب ویسے بڑی افسوسناک صورتحال یہ تھی جب میں یہ رپورٹ پڑھ رہا تھا جو انفنٹ مورٹیلٹی ریٹ کے بارے میں کہ ہاں ساؤتھ ایشیا کا ذکر جو ہے نا سب سہارن افریقہ کے ساتھ ہوا تھا, اور ساؤتھ ایشیا سے جو آپ آوازیں سنتے ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟
کولڈ سٹارٹ ڈاکٹرائن، ٹیکٹیکل نیوکس اور جناب اسٹریٹجک ڈیپتھ اور اس طرح کی باتیں سنتے ہیں. کبھی یہ اور نہیں بچے یار بچوں بچے مر رہے ہیں یار. یہ کیا کریں گے اس کام میں، اسٹریٹجک ڈیپتھ کا اور ٹیکٹیکل نیوکس کا اور کولڈ سٹارٹ کا اور سرجیکل سٹرائکس کا، ان کا کیا کریں گے یار؟ بات یہ ہے جناب کہ پچھلے کچھ پروگراموں میں بھی ہم بات کرتے ہیں حکومتی ترجیحات کی، اور جب ان ترجیحات پہ اگر آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ یہ شو یا باقی جو آپ کا نیوز میڈیا ہے وہ کن چیزوں پہ فوکس کرتا ہے، وہ انہی چیزوں پہ فوکس کرتا ہے. آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ پہ فوکس کرے گا، پیناما گیٹ پہ فوکس کرے گا، عدالت عظمیٰ نے آپ کیا بیان دے دیا اس پہ فوکس کرے گا. لیکن یہ جو اس طرح کے آپ کے جو مسائل ہیں جس میں آپ صومالیہ کے ساتھ ایک ہی وہ لسٹ میں پائے جاتے ہیں، جس میں آپ کی چائلڈ مورٹیلٹی اس طرح کی ہے، جہاں آپ کی تعلیم میں آپ کے جو اربن سیکٹر کے سکولز ہیں ان بچوں کے وہی انڈیکیٹر ہیں جو شمالی وزیرستان میں کسی بچے کے انڈیکیٹر ہیں، اس پہ کوئی بات کرنا بھی نہیں چاہتا. دیکھیں نا سب سہارن افریقہ جو ہے نا اس کے مسائل ہیں بہت سے، ان کو نیچرلی ناٹ دے آر ناٹ نیچرلی انڈووڈ. اور انڈاؤڈ آپ ہیں، ہم تو ہیں نا، ہمارے تو اتنے ریسورسز ہیں یار. یہ میں آپ کو بتاؤں کہ وائس چانسلر ہیں ایگریکلچر یونیورسٹی فیصل آباد کے، انہوں نے کہا کہ ہم 40% سرپلس فوڈ پروڈیوس کرتے ہیں. ایک اور بھی چیز ہے جی، اور یہ سارا میڈیا سے بھی ثابت ہوتا ہے کہ جب آپ بات کرتے ہیں آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا یا پیناما گیٹ کا یا عدالت عظمیٰ نے کون سا بیان دے دیا، اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ حکومت کی ترجیحات میں کیا کیا آتا ہے، آپ کے پریس کی ترجیحات میں کیا کیا آتا ہے، اور جو آپ کا عام ویور بھی ہے وہ کن چیزوں کو دلچسپ سمجھتا ہے اور کن موضوع کے بارے میں سننا چاہتا ہے. جب آپ صحت کی بات کرتے ہیں، تعلیم کی بات کرتے ہیں، ان بڑے بڑے نیشنل پرائیورٹیز کی بات کرتے ہیں، اس میں نہ کوئی آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور نہ کوئی بولنے کو ملتا ہے. خیر، آخر میں بات کریں گے ہم شربت گلے کی واپسی کی، اور کیا پاک افغان جو کشیدہ تعلقات ہیں اس کا ایک اور یہ حوالہ بن سکتا ہے کہ نہیں. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دورائے. بات ہوگی شربت گلے کی واپسی پر، اور کہ کیا یہ پاک افغان کشیدہ تعلقات کا ایک اور حوالہ بن گیا. جناب 1985 میں ایک فوٹوگرافر جس کا نام اسٹیو مکری تھا، اس نے پشاور کے ایک ریفیوجی کیمپ میں شربت گلے کو دیکھا، اس کی تصویر لی، اور وہ جو تصویر تھی وہ پھر دنیا بھر مشہور ہو گئی ایز افغان گرل. 31 سال بعد وہی اسٹیو مکری اب کہہ رہے ہیں کہ جو اس وقت بھی صورتحال تھی کہ افغان گرل جو تھی وہ دنیا بھر میں جو ریفیوجیز کا مسئلہ تھا اس کی وہ ایک علامت بن گئی، وہ آج 2016 میں اتنا ہی سچ ہے اور اتنا ہی ریلیونٹ ہے. لیکن جو دکھ بھری داستان ہے، لیکن جو مجھے بات سمجھ نہیں آتی وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ایک ایمنسٹی انٹرنیشنل جو دنیا بھر میں انسانی حقوق کی جد و جہد کرتے ہیں، ان کی جو ساؤتھ ایشیا کی ڈائریکٹر ہیں، انہوں نے کہا کہ شربت گلے پہلے پاکستان کی مہمان نوازی کی ایک واضح علامت تھی، اور اب ایسا نظر آتا ہے کہ وہ ایک کرول اور ان یوزول حکومت کا ایک پھر سے میرا خیال ہے یہ سٹیٹمنٹ اٹ سیلف ویری کرول. ٹھیک، کیونکہ دیکھیں ہم نے 30-35 سال جس طرح افغان ریفیوجیز کو، ہمارے مطلب بھائی ہیں، ہمارے برادر ملک سے بہت قریبی تعلقات ہمارے افغانوں کے ساتھ. اب آج کے تعلقات تو نہیں ہیں، صدیوں کے تعلقات ہیں، لیکن ہم نے انہیں ہوسٹ کیا، 30-35 سال ہوسٹ کیا، بہت سی قربانیاں دے کے ہوسٹ کیا، بہت سی مشکلات فیس کر کے ہوسٹ کیا، اپنی زندگیوں کو افیکٹ کر کے ہوسٹ کیا. سوسائٹی نے ہوسٹ کیا، سکسیسو گورنمنٹس نے ہوسٹ کیا. اب یہ سٹیٹمنٹ بڑی کروئل ہے کہ ہماری سوسائٹی افغانز کی طرف کروئل ہے. آپ نے اگر افغانوں کی طرف ہماری سوسائٹی کس طرح ٹریٹ کرتی ہے افغانوں کو، تو یہ آپ پشاور موڑ چلے جائیں، آپ کو پتہ چل جائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ساتھ ہی ہے پشاور موڑ. مطلب ہم نے ان کو بہت اچھی طرح ٹریٹ کیا. اور جو مجھے بات سمجھ نہیں آتی کہ نیو یارک ٹائمز جیسے جو اخبار آتے ہیں جو بار بار کہیں کہ جی پاکستان جو کر رہا ہے بڑا غلط کر رہا ہے اور ظلم کر رہا ہے، شاید یہ صورتحال نہ ہوتی اگر آپ نے 2001 میں اس ملک پہ حملہ کیا ہی نہ ہوتا. شاید شربت گلے جیسے اور بھی ریفیوجیز کے لیے یہ اس طرح کا تعصب نہ ہوتا، اپنے ملک کے خلاف نہ ہوتا کہ جی ہم واپس کس طرح جائیں، وہاں
جنگ ہے. میری ایک تھوڑی سی اور اندر سے نکلتی ہوئی آواز ہے, وہ بھی میں اگر کمپلیٹ کر لوں. بتائیے. کہ مجھے ان لوگوں کو شیم کرنے کا دل کر رہا ہے جنہوں نے شربت گلے کے ساتھ پاکستان میں یہ سلوک کیا. مطلب آپ ایک ٹیررسٹ ملا منصور اختر کو اپنا پاسپورٹ دے کے ساری دنیا میں ٹریول کرواتے ہیں, اور ایک معصوم انوسنٹ عورت کو آپ ہوسٹ نہیں کر سکتے جس کے 6-7 بچے ہیں. انوسنٹ, بالکل انوسنٹ عورت. نہیں لیکن مجھے آپ یہ بتائیں. نہیں مجھے میرا یہ پرابلم ہے کہ آپ نے پاکستان کا وہ جو کریڈٹ جو ہم نے ارن کیا تھا, ہماری سوسائٹی نے ارن کیا تھا وہ کریڈٹ, اور رائٹلی ارن کیا تھا کہ ہم نے اغوانوں کو ہوسٹ کیا, ایک کھلے دل کے ساتھ ہوسٹ کیا, آپ نے اس کو کالک مل دیا ایک چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے. نہیں لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ 31 سال تو وہ ادھر ہی رہیں, ٹھیک, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب آپ اگر وفاقی حکومت ہیں یا اگر آپ ایک کے پی حکومت ہیں, تو کیا کیونکہ شربت گلے کی جو میگزین کور تھا وہ نیشنل جیوگرافک میں بھی ہر جگہ نظر آ گیا, اس کی بنیاد پہ آپ کو ایک ایکسیپشن کرنی چاہیے کہ آپ ان کو ہوسٹ کر لیں اور باقیوں کو واپس بھیج دیں؟ اس میں کیا, اس میں میٹرک کیا ہونا چاہیے, آپ مجھے یہ ذرا بتا دیں. نہیں یہ تو بالکل ٹھیک, یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے نا کہ ہم ابھی بھی ہوسٹ کر رہے ہیں, ایک بہت بڑی تعداد میں افغان ریفیوجیز کو ہوسٹ کر رہے ہیں, اور ان کو اس طرح ہوسٹ کر رہے ہیں کہ کھلے دل کے ساتھ. دیکھیں نا پشاور میں آپ جائیں نا, لوگوں کو دیکھیں نا یار, کس طرح پشاوریوں نے کس طرح اپنے دل کھول کے ان کی. اور اس بات پہ میں ضرور اتفاق کروں گا کہ جو آپ نے 31 سال سے ایک قسم کا معیار بنایا دنیا میں کہ جی آپ دنیا میں سب سے بڑی ریفیوجی ہوسٹنگ ملک ہیں, وہ آپ نے ایک اس شربت گلے والے واقعے پہ اس کو سارا اس پہ پانی پھیر دیا. ایک وہ جو ہم آف کیمرہ بات کر رہے تھے کہ اس واقعے سے سمجھ آ جانی چاہیے کہ there are people out there جو کوئی اپرچونٹی مس نہیں کرتے پاکستان کو ملائن کرنے کی. ٹھیک, یہ اس میں کوئی, اور شاید اس میں ایک اور بھی دکھ بھری داستان یہ ہے کہ حالانکہ صدر افغانستان اشرف غنی صاحب نے ان کا اتنا شاندار استقبال کیا شربت گلے کا اور شربت گلے کے خاندان کا, وہ تب بھی اپنے ہوم کنٹری میں لوٹنا نہیں چاہ رہی تھی اور پاکستان میں بسنا چاہ رہی تھی. یہ انٹرویو ہے کہ میں پاکستان میں رہنا چاہتی ہوں. 31 سال بعد ایسا صورتحال افغانستان میں پایا جاتا ہے. امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. کل تک مجھے اور عمر فاروق کو اجازت دیں. خدا حافظ.